السلام علیکم، ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان افیئرس سے ریلیٹڈ ہے، ٹائم لائن آف پاکستان ہسٹری۔ آج ہم 712 سے لے کر 1947 تک ہسٹری کا اوور ویو لیں گے۔ جتنے بھی اہم واقعات جس تاریخ کے جس ڈیٹ کو پیش آئے تھے ہم وہ سب دیکھیں گے، اور اگر اس میں سے کوئی ایم سی کیوز، کسی بھی ون پیپر ایم سی کیو سی ایس ایس پی ایم ایس اے ایس ایف یا ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ آرام سے سالو کر سکیں گے۔ تو ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ ٹائم لائن آف پاکستان ہسٹری 712 to 1947۔ 712 فرسٹ انویژن ان سندھ بائی عربز، محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ داہر اینڈ کنکرڈ سندھ۔ 712 عیسوی میں پہلی بار سندھ میں عرب لوگوں نے انویژن کی، اور محمد بن قاسم پہلا شخص تھا جس نے سندھ میں قدم رکھا، یعنی برصغیر میں قدم رکھا اور راجہ داہر کو ہرا کر شکست دے کر سندھ کو فتح کیا۔ 997 محمود غزنوی سکسیڈڈ ہز فادر۔ 997 میں محمود غزنوی کو اس کے والد نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ 1206 قطب الدین ایبک became ruler of India. He is considered as the first Muslim ruler of South Asia. 1206 عیسوی میں قطب الدین ایبک انڈیا کا حکمران بنا اور تاریخ میں وہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا مسلمان حکمران شمار کیا جاتا ہے۔ 1290 جلال الدین خلجی became the ruler of India and خلجی dynasty was established۔ 1290 میں جلال الدین خلجی نے خلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی اور جلال الدین خلجی 1290 میں پہلا خلجی ڈائنیسٹی کا حکمران بنا برصغیر میں۔ 1320 غیاث الدین تغلق became the ruler of India۔ 1320 عیسوی میں غیاث الدین تغلق نے تغلق ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی اور برصغیر میں تغلق ڈائنیسٹی کا حکمران بنا 1320 عیسوی میں۔ 1414 سادات ڈائنیسٹی واز اسٹیبلشڈ اینڈ خضر خان became the ruler۔ 1414 میں سادات ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی گئی اور خضر خان برصغیر میں سادات ڈائنیسٹی کا حکمران بنا۔ 1415 لودھی ڈائنیسٹی واز اسٹیبلشڈ۔ 1415 عیسوی میں لودھی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1526 the Mughal Empire came into being. The first battle of Panipat 1526 was fought between the Mughal Emperor Zahiruddin Muhammad Babur and the Delhi Sultan Ibrahim Lodi۔ 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور پہلی پانی پت کی جنگ ہے 1526 میں ہوئی، جو کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اور دلی سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی تھی۔ 1556 جون 26 the second battle of Panipat was fought between the Akbar the Great and Samrat Hem۔ 26 جون 1556 میں پانی پت کی دوسری لڑائی اکبر بادشاہ اور سمراٹ ہیم کے درمیان لڑی گئی۔ 1564 حضرت مجد الف ثانی شیخ احمد سرہندی واز بورن۔ شیخ احمد سرہندی 1564 میں پیدا ہوئے، جن کو تاریخ میں مجد الف ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1600 ڈسمبر 31 دی ایسٹ انڈیا کمپنی واز گرانٹڈ چارٹر۔ 31 دسمبر 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر دیا گیا، جو کہ کوئین ایلزابتھ ون کی طرف سے دیا گیا تھا۔ 1703 February 21 Shah Waliullah was born at the time of Mughals downfall۔ Shah Waliullah translated the Holy Quran into Persian language and wrote Hujjatullah al-Baligha and Khilafatul Khulafa, etc. Shah Waliullah's son Shah Rafiuddin and Shah Abdul Qadir translated the Holy Quran in Urdu۔ 21 فروری 1703 کو شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے اور اس وقت تک مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ پرشین زبان میں کیا اور مختلف کتابیں لکھی۔ حجت اللہ البالغہ اور خلافت الخلفاء اس میں کافی اہم ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ 1756 لارڈ کلائیو ڈیفیٹڈ نواب سراج الدولہ ان دا بیٹل آف پلاسی۔ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی، جس میں لارڈ کلائیو نے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ 1761 January 14 the third battle of Panipat was fought between the Afghans and the Marathas۔ 14 جنوری 1761 میں تیسری پانی پت کی جنگ ہوئی، جس میں جو کہ افغان اور مراٹھوں کے درمیان ہوئی تھی۔
1817 سرسی احمد خان واز بورن ایٹ دلی. 1817 میں سرسی احمد خان دلی میں پیدا ہوئے تھے. 1837 دسمبر 9 نواب محسن ملک واز بورن ایٹ اتاوا فونڈلی نون ایز سید احمد مہدی علی. 1837 دسمبر 9 میں نواب محسن ملک جو تھے وہ اتاوا انڈیا کا ایک شہر وہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصل نام سید مہدی علی تھا. 1841 مارچ 24 نواب وقار الملک واز بورن ہو واز نیمڈ ایز مشتاق حسین زبیری. 24 مارچ 1841 میں نواب وقار الملک پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام مشتاق حسین زبیری تھا. 1857 May 18 وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹیڈ فرام میرٹھ بائی انڈین سولجرز اگینسٹ برٹش. 10 مئی 1857 کو جنگ آزادی شروع ہوئی میرٹھ کے مقام سے، جو کہ انڈین سولجرز جو کہ برصغیر کے لوگ برٹشرز کے حکومت میں آرمی میں تھے، انہوں نے برٹشرز کے خلاف جنگ آزادی لڑنا شروع کی. بغاوت، جس سے پہلے بغاوت کر کے انہوں نے جنگ آزادی لڑنا شروع کی تھی. 1858 soon after the war of independence سرسی احمد خان started علی گڑھ movement. India became under the rule of British Queen. Government of India Act 1858 was promulgated. جنگ آزادی کے فوری بعد، مطلب جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس کی آزادی کے فوری بعد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کافی دنیا پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے انگریز مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لانے کے لیے اور مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے سرسی احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ شروع کی، جو کہ جنگ آزادی کے فوری بعد شروع کی گئی تھی. اور جنگ آزادی کے فوری بعد پورے برصغیر کو برٹش رول کے انڈر دے دیا گیا تھا، مطلب پورا برٹش راج پورے برصغیر پر قائم ہو گیا تھا. اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 جو تھا وہ پورے برصغیر میں نافذ کر دیا گیا. 1859 سرسی احمد خان سیٹ اپ اے اسکول ایٹ مراد آباد. مراد آباد میں سرسی احمد خان نے مسلمانوں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اور انگریزی اور سکھانے کے لیے اور انگریزوں اور مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. 1861 انڈین کاؤنسلز ایکٹ واز پاسڈ. 1861 میں انڈین کاؤنسلز ایکٹ پاس کیا گیا. 1863 سرسی احمد خان سیٹ اپ اے اسکول ایٹ غازی آباد. اور 1863 میں مراد آباد کی طرح سرسی احمد خان نے غازی پور میں بھی ایک اسکول قائم کیا. 1866 دی سائنٹیفک سوسائٹی بیکیم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. دیوبند موومنٹ واز آلسو اسٹارٹڈ بائی حاجی محمد عابد اینڈ مولانا محمد یعقوب. سرسی احمد خان سیٹ اپ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اینڈ برٹش انڈین ایسوسیشن. 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بنا دیا گیا اور دیوبند موومنٹ حاجی محمد عابد اور مولانا محمد یعقوب نے شروع کی تھی. سرسی احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور برٹش انڈین ایسوسیشن بنایا. 1867 اردو ہندی کنٹروورسی بگین ان بنارس. 1867 میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا بنارس میں اور یہ پورے برصغیر میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا. 1870 انجمن ترقی مسلمانان ہند واز سیٹ اپ بائی سرسی احمد خان. 1870 میں انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی گئی جو کہ سرسی احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی. 1871 جارج کیمپبیل دی لیفٹیننٹ گورنر آف بنگال آرڈر اردو شوڈ بی اسکریپڈ فرام دا سلیبس. 1871 میں جارج کیمپبیل جو کہ اس وقت لیفٹیننٹ گورنر آف بنگال تھا، اس نے یہ حکم دیا تھا کہ اردو کو سلیبس سے نکال دیا جائے. 1874 محمدن اینگلو اورینٹل MAO ہائی اسکول واز اسٹیبلشڈ ایٹ علی گڑھ. 1874 میں محمدن ایجوکیشنل اورینٹل ہائی اسکول کی بنیاد رکھی گئی علی گڑھ میں. 1876 دسمبر 25 سر سید قائد اعظم محمد علی جناح واز بورن. 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح ہم پیدا ہوئے. 1876 علی گڑھ اسکول واز اپ گریڈیڈ ٹو دا اسٹیٹس آف اے کالج اینڈ واز انوگریٹڈ بائی لارڈ لٹن. 1877 میں علی گڑھ اسکول کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دیا گیا اور اس کا افتتاح لارڈ لٹن سے کروایا گیا، کیونکہ سرسی احمد خان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لائے بغیر مسلمانوں کی ترقی مشکل ہے. 1877 ڈاکٹر علامہ محمد اقبال واز بورن. 1877 میں ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے. 1881 لارڈ رپن پاس ریزولوشن ٹو پروموٹ لوکل سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. فرسٹ سینسس واز کنڈکٹڈ ان سب کانٹینٹ. 1881 میں لارڈ رپن نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس کے تحت لوکل سیلف گورنمنٹ بنائی گئی انڈیا میں، یعنی برصغیر میں، اور پہلی مردم شماری برصغیر میں
ہوئی 1881 میں. 1884 دی فاؤنڈیشن آف انجمن حمایت اسلام واز لیڈ ڈاؤن بائی مولانا قاضی حامد الدین. 1884 میں انجمن حمایت اسلام کی بنیاد مولانا قاضی حامد الدین صاحب نے رکھی. 1885 انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ بائی ایلن اوکٹیوین ہیوم AOH. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ایلن اوکٹیوین ہیوم نے رکھی. 1891 ہنزا ریموٹ کنگڈم بارڈرنگ چائنا فیل انٹو ہینڈز آف برٹش برنگنگ این اینڈ ٹو دا ایکسپینشن آف برٹش راج. 1891 میں ہنزا تک برٹش گورنمنٹ آ چکی تھی. برٹشرز نے ہنزا تک قبضہ کر لیا تھا اور یہ ہنزا ویلی چائنا کے بارڈر کے قریب ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکسپینشن کو روک دیا. 1892 انڈین کاؤنسلز ایکٹ واز پروملگیٹڈ. 1892 میں انڈین کاؤنسلز ایکٹ پورے کے پورے برصغیر میں نافذ کر دیا گیا تھا. 1893 ڈیورنڈ لائن واز ڈیمارکیٹڈ. 1893 میں ڈیورنڈ لائن ڈیمارک کی گئی تھی جو کہ افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے. 1894 ندوۃ العلماء اسٹارٹڈ ان لکھنؤ. ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 1894 میں اسٹارٹ ہوا تھا. 1898 مارچ 27 سر سید احمد خان پاس اوے. 27 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. 1905 اکتوبر 16 بنگال واز پارٹیشن انٹو 2 ڈویژنز آسام بنگال. سوادیشی موومنٹ واز آرگنائزڈ بائی ہندوز ان آرڈر ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال بائی بائیکاٹنگ فارن گڈس. 16 اکتوبر 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، آسام اور بنگال میں. سوادیشی موومنٹ سٹارٹ کی گئی ہندوؤں کی طرف سے، اور یہ ہندوؤں نے پروٹیسٹ کیا تھا بنگال کی تقسیم کے خلاف کہ بنگال کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس پروٹیسٹ میں بائیکاٹ کر دیا. کسی بھی قسم کی کوئی بھی باہر سے لائی ہوئی چیز، فارن گڈز یا کوئی فارن پروڈکٹ لینے سے انکار کر دیا. 1906 اکتوبر 1 شملہ ڈیپوٹیشن میٹ وائس رائے لارڈ منٹو کمپرائزنگ 70 مسلم لیڈرز. 1 اکتوبر یا 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں لارڈ وائس رائے نے شملہ وفد سے ملاقات کی، جس میں 70 مسلمان رہنما شامل تھے. 1906 December 30 آل انڈیا مسلم لیگ واز فارمڈ ایٹ دا اینول میٹنگ آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایٹ ڈھاکہ انڈر دا چیئرمین شپ آف نواب وقار الملک. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی سالانہ اجلاس ہو رہا تھا ڈھاکہ میں. بنگلہ دیش کا جو دارالحکومت ہے آج کل، وہاں پر ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، اور نواب وقار الملک اس کے صدر تھے. ان کی چیئرمین شپ کے انڈر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. 1907 December 20 the first regular session of the All India Muslim League was held at Karachi. 20 دسمبر 1907 کو پہلا سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کا کراچی میں منعقد ہوا تھا. 1909 منٹو مورلے ریفارمز ور انٹروڈیوسڈ آلسو نون ایز انڈین کاؤنسلز ایکٹ. منٹو مورلے ریفارمز جس کو انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں، جو 1909 میں آیا تھا. 1911 پارٹیشن آف بنگال واز اینلڈ، اور 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا. 1913 قائد اعظم جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ چینج اٹس مینیفیسٹو ان آرڈر ٹو ریمین aloof فرام دا انڈین پولیٹکس. دی کانپور ماسک ٹریجڈی ٹک پلیس کریٹنگ پولیٹیکل اویکننگ امنگ دا انڈین مسلمس. 1913 میں قائد اعظم محمد جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور مسلم لیگ نے 1913 میں اپنا منشور بدل لیا اور سیاست سے دور رہنے کو ترجیح دی. کانپور کی مسجد کا جب واقعہ پیش آیا 1913 میں، تو اس سے مسلمانوں میں شعور اجاگر ہوا کہ اب ان مسلمانوں کو دوبارہ سے سیاست میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، سیاست میں حصہ لینا چاہیے. 1916 دسمبر لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ. آفٹر لکھنؤ پیکٹ 1916 قائد اعظم واز کنفرڈ ود دا ٹائٹل آف ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی بائی مسز سروجنی نائیڈو. ہوم رول لیگ واز اسٹارٹڈ بائی این انگلش وومن اینی بیسنٹ. قائد اعظم واز الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ. دسمبر 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا، اور اس لکھنؤ پیکٹ جو کہ 1916 میں ہوا تھا، قائد اعظم محمد جناح کو مسز سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ہوم رول لیگ جو ہے وہ
ایک انگلش وومن نے سٹارٹ کی تھی جس کا نام اینی بیسنٹ تھا، اور 1916 میں یہ شروع کی گئی تھی۔ قائد اعظم کو 1916 میں مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، یعنی صدر منتخب کیا گیا۔ 1917 جنوری 27 نواب وقار الملک پاسڈ اوے۔ نواب وقار الملک صاحب 27 جنوری 1917 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1919 مونٹیگو چیمسفورڈ reforms were introduced. The system of diarchy was introduced at provincial level. مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز جو تھیں وہ 1919 میں آئی تھیں، اور اس ریفارمز کے تحت عصبیت پسندی کا جو نظام تھا وہ صوبائی لیول پر اختیار کیا گیا۔ 1919 جلیانوالہ باغ incident took place. The British commander General Dyer opened fire at the people without warning to disperse while they were protesting against the Rowlatt Act. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر launched خلافت موومنٹ۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ یا حادثہ پیش آیا تھا، جب برٹش کمانڈر جنرل ڈائر نے جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، رولٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو بنا کسی وارننگ کے ان پر گولیاں برسا دیں اور ان پر فائر اوپن کر دیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے خلافت موومنٹ 1919 میں شروع کی تھی، جب یہ ترکی اور سارا معاہدہ لاؤزین وغیرہ ہوا تھا اس وقت۔ 1920 خلافت ڈیلیگیشن لیفٹ بامبے فار انگلینڈ. Gandhi started non-cooperation movement in Farrukhabad district with the aim to abandon government taxes and revenues. قائد اعظم ریزائن فرام دا ممبرشپ آف کانگریس. 1920 میں خلافت وفد جو ہے وہ بمبئی سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا تھا، اور گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی تھی فاروق آباد ڈسٹرکٹ میں، جو کہ انڈیا میں ہے، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ اب ہم لوگ گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیں گے، اور قائد اعظم نے کانگریس کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا 1920 میں۔ 1927 دلی proposals were introduced. Congress first accepted and later rejected the proposals. 1927 میں دلی پرپوزل دیا گیا، جو کہ کانگریس نے پہلے تو منظور کر لیا، اس کے بعد اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کو رد کر دیا۔ 1928 Simon Commission arrived in the subcontinent. Nehru report was published wherein the demand of separate electorates of the Muslims was declined by the Congress leadership. 1928 میں سائمن کمیشن پر صغیر آیا تھا، اور نہرو رپورٹ 1928 میں پبلش کی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کے الگ انتخابات کی یا الگ نمائندگی کو رد کیا گیا تھا کانگریس کے رہنماؤں کی طرف سے۔ 1929 قائد اعظم پرپوز ہز 14 points in All India Muslim League meeting held in Delhi. 1929 میں دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہو رہا تھا، اس میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، جو کہ نہرو رپورٹ کے جواب میں دیے گئے تھے۔ 1930 ڈاکٹر الہ محمد اقبال gave his famous presidential address to the All India Muslim League in الہ آباد. 1930 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کو مخاطب کرتے ہوئے الہ آباد میں دیا تھا۔ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لنڈن ویئر آل پارٹیز ور پریزنٹ ایکسیپٹ کانگریس. اور پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں ہوئی تھی لنڈن میں، جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اٹینڈ کیا تھا، لیکن کانگریس اس میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ 1931 جنوری 4 مولانا محمد علی جوہر پاسڈ اوے. 4 جنوری 1931 کو مولانا محمد علی جوہر وفات پا گئے تھے۔ 1931 مارچ 5 گاندھی ارون پیکٹ واز سائنڈ. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لنڈن اینڈ گاندھی پارٹیسپیٹڈ. 5 مارچ 1931 کو گاندھی اور ارونگ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور دوسری گول میز کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں، جس میں گاندھی شامل ہوئے تھے۔ 1932 تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لنڈن اینڈ گاندھی ڈڈ ناٹ ٹیک پارٹ اینڈ اسٹارٹڈ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. Communal awards was announced but was rejected by all the Indian political parties. Gandhi managed to win over Dr. B.R. Ambedkar, leader of Untouchable, to renounce the award. 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس ہوئی، جو کہ پھر دوبارہ لندن میں ہوئی تھی، اور اس میں گاندھی نے اس میں دوبارہ گاندھی شامل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک شروع کر دی تھی 1932 میں۔ اور 1932 میں ہی کمیونل ایوارڈز جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے تھے، اور اس کو انڈیا برصغیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریجیکٹ کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، اور گاندھی
ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ہرا کر خود جیت کر سامنے آئے تھے اور ایوارڈ میں حصہ لیا تھا۔ 1933 January 28 name of Pakistan was suggested by Chaudhry Rahmat Ali. He wrote a pamphlet, Now or Never, Are We to Live or Perish Forever. 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے پہلی بار مسلمانوں کی ریاست کے لیے پاکستان کا نام استعمال کیا تھا، اور انہوں نے یہ بات ایک پیمفلیٹ میں لکھی تھی کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، آج یا تو زندہ رہیں گے یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ Now or never, are we to live or perish forever. 1934 قائد اعظم ری آرگنائز دا مسلم لیگ. 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو دوبارہ سے متحد کیا تھا۔ 1935 دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پورے برصغیر میں نافذ کیا گیا تھا۔ 1937 elections were held and Congress achieved a big victory. Muslim League won 106 seats out of 485 total Muslim seats. 1937 کے انتخابات میں کانگریس کو ایک واضح جیت حاصل ہوئی تھی اور مسلم لیگ نے 485 سیٹوں میں سے 106 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ 1938 اپریل 21 ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ڈائیڈ. 21 اپریل 1938 کو ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وفات پا گئے تھے۔ 1939 مسلم لیگ واز فاؤنڈ ان بلوچستان. 1939 میں مسلم لیگ کی شاخ بلوچستان میں بنائی گئی۔ 1939 December 22 after the resignation of Congress ministries, the day of remembrance was observed by the Muslim League. Governor's rule was imposed in the Congress provinces according to the Government of India Act 1935. 1939 22 دسمبر کو کانگریس نے تمام منسٹریز سے استعفیٰ دیا تھا اور اس سے مسلمانوں نے یوم نجات منایا تھا۔ گورنرز رول تھا وہ کانگریس کی جن صوبوں سے کانگریس جیتی تھی وہاں پر نافذ کیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت۔ 1940 اکتوبر 7 گاندھی اسٹارٹڈ ستیہ گرہ موومنٹ. 7 اکتوبر 1940 کو گاندھی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی تھی۔ 1940 جنوری 19 ٹائم اینڈ ٹائڈ of London published an article of Qaid Azam under the caption The Constitutional Future of India. He called Hindus and the Muslims two different nations with different religions and different social codes. 19 جنوری 1940 کو ٹائم اینڈ ٹائڈ نے پبلش کیا تھا ایک آرٹیکل قائد اعظم کی طرف سے، مطلب قائد اعظم کا وہ آرٹیکل تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کانسٹیٹیوشن فیوچر آف انڈیا، اس کا یہ ہیڈنگ تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ان کا مذہب الگ ہے اور ان کا رسم و روایات اور ان کی جو آباء و اجداد ہیں، جو ان کا مذہب ہے، سب کچھ مختلف ہے آپس میں۔ 24 March 1940 in the 27th annual session of Muslim League held in Lahore, the Lahore resolution was passed. 24 مارچ 1940 کو جب 27واں سالانہ اجلاس مسلم لیگ کا لاہور میں منعقد ہوا تھا تو ادھر لاہور ریزولوشن پاس کی گئی تھی۔ 1940 August 8 the August offer was brought issued. It promised for the establishment of an independent Indian Constituent Assembly with completely indigenous representation and power to frame the future constitution of the country. 8 اگست 1940 کو اگست آفر آئی تھی اور اس میں یہ پرومس کیا گیا تھا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ خود مختار ہوگی اور ان کو ایک پراپر طریقے سے باقاعدہ نمائندگی دی جائے گی اور ان کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ اپنا فیوچر میں اگر کنٹری بنتا ہے تو اس کی وہ کانسٹیٹیوشن بنا سکیں۔ 1942 مارچ 22 کرپس پروپوزل ور پبلشڈ. 22 مارچ 1942 کو کرپس پروپوزل آیا تھا، کرپس مشن آیا تھا۔ 1942 the Muslim League resolution of divide and quit was against the Gandhi's movement quit India. 1942 میں گاندھی نے تحریک شروع کی انڈیا چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا کی، تو مسلمانوں نے مسلم لیگ نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، مطلب پہلے تقسیم کرو پھر چھوڑو انڈیا کو یا بر صغیر کو۔ 1943 مسلم لیگ فارمڈ اٹس فرسٹ منسٹری ان سندھ، اور سندھ میں 1943 میں مسلم لیگ نے اپنی پہلی منسٹری قائم کی تھی۔
1944 گاندھی جناح ٹاکس فیل ڈیو ٹو دا ٹو نیشن تھیوری. 1944 میں جناح گاندھی مذاکرات جو تھے وہ دو قومی نظریے کی وجہ سے ناکام ہو گئے تھے. 1945 دیسائی لیاقت پیکٹ واز سائنڈ. 1945 میں ہمارے پہلے پرائم منسٹر نواب زادہ لیاقت علی خان اور دیسائی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. 1945-46 elections were held. Muslim League won all 30 seats reserved for Muslims for the Central Legislative Assembly and won 425 out of 496 seats in the provincial assemblies. 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں تمام 30 کی 30 سیٹیں جیت لی تھیں اور پروونشل اسمبلی میں 425 سیٹیں جیتی تھیں 496 میں سے. 1946 March 24 cabinet mission arrived from Britain comprising of Lord Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander and put forward its proposal on May 16. Muslim League accepted the plan on June 6. Gandhi renounced his formal membership from Congress. 24 مارچ 1946 کو کیبنٹ مشن برصغیر آیا تھا. اس میں لارڈ پیتھک لارنس اور سر اسٹیفرڈ کرپس اینڈ اے وی الیگزینڈر شامل تھے. انہوں نے اپنا پرپوزل یا اپنا جو کیبنٹ مشن تھا وہ 16 مئی کو پیش کیا تھا اور مسلم لیگ نے اس پلان کو یا پرپوزل کو 6 جون کو ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا تھا. اور گاندھی نے اپنی فارمل ممبرشپ کانگریس سے 24 مارچ 1946 کو اعلان کیا تھا. 1946 October 25 Muslim League joined the interim government and لیاقت علی خان was the finance minister. 25 اکتوبر 1946 کو مسلم لیگ نے عبوری حکومت کو جوائن کیا، اس میں شمولیت اختیار کی اور لیاقت علی خان جو تھے وہ فائنانس منسٹر کے طور پر منتخب ہوئے تھے. 1947 مارچ 24 لارڈ ماؤنٹ بیٹن arrived as the last viceroy. 24 مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ آخری وائس رائے کے طور پر برصغیر میں آئے تھے. 1947 June 3 Lord Mountbatten announced the partition plan. Boundary Commission was created in July 1947 under the chairmanship of Sir Cyril Radcliffe. It announced its award on August 16, 1947. 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن پلان اناؤنس کیا تھا اور باؤنڈری کمیشن جو تھا وہ جولائی 1947 میں بنایا گیا تھا اور اس کا چیئرمین سر سائرل ریڈکلف تھا اور اس نے اپنی پارٹیشن کی جو رپورٹ تھی وہ 16 اگست 1947 کو پیش کی تھی. 1947 August 14 partition of the subcontinent took place and 2 separate independent states emerged on the map of the world, پاکستان انڈیا. 14 اگست 1947 کو برصغیر کے نقشے کو بدل کر 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، 2 خود مختار ریاستوں میں، پاکستان اور انڈیا. اور 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور اس دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. یہ ہمارا سارا ہسٹری کا ٹاپک تھا اور 712 سے لے کر 1947 تک کی پوری ہسٹری اس میں کور ہو گئی ہے.